پیروں کے طریقے اختیار کیے. خوشی کی ساری مصیبتیں ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح اپنی ضرورت کی چیزوں میں آدمی اچھی سے اچھی شکل اختیار کرتا ہے تاکہ اچھی طرح آرام سے ضرورت پوری ہو جائے، مکان بناوے، کپڑے بناوے، جو بھی چیز بناوے، اچھی سے اچھی کوالٹی، اچھی شکل لیتا ہے. اللہ دعوت دے رہے ہیں کہ جب اپنا عمل بناؤ تو عمل کو اچھی سے اچھی شکل میں پیش کرو. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، اتباع احسن کرو، یعنی عمل کو اچھی سے اچھی شکل میں پیش کرو. کیوں کہ یہ عمل خدا کے حکم کی وجہ سے تو ہوگا، مگر ہوگا تمہارے لیے. ہاں، عمل تو ہوتا ہے خدا کے حکم کرنے کی وجہ سے، لیکن عمل ہوتا ہے بندوں کے لیے. اللہ کو عمل کی ضرورت نہیں ہے، اپنے لیے کرے گا. تو سمجھدار آدمی وہ ہے کہ اپنے لیے اچھی سے اچھی کرے، یہ نہیں اپنے سے اتنا کرے، گھٹیا سے گھٹیا اپنے لیے کرے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے کہا کہ جب عمل کا نمبر آتا ہے بات سننے کے بعد تو اپنے عمل کو اچھی سے اچھی شکل میں پیش کرتے ہیں. تو یہی سمجھداری کی نشانی ہے. کوئی چیز بنائے کہ یہ تو اپنے گھر کے لیے بنائی ہے، یہ تو ہم نے اپنے گھر کے لیے بنائی ہے. تو گھر کے لیے جو چیز بنائی ہے وہ بیچنے والی چیز کے مقابلے میں اعلیٰ ہوتی ہے. بیچنے کے لیے جو چیز نہیں بنی ہے وہ ادنا ہوتی ہے، اور گھر کے لیے بنائی ہے وہ اعلیٰ ہوتی ہے. کیوں کہ تو ہم نے اپنے گھر کے لیے بنائی ہے. ایسے ہی میرے دوستو، آدمی جو عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اللہ کو ضرورت نہیں ہے. ہاں، اللہ تو اپنے کرم سے اس عمل کا بدلہ دے گا، ورنہ بدلے کا حق بھی نہیں ہے. کیوں کہ آدمی نے عمل اپنے لیے کیا ہے. درزی کپڑا اپنے لیے سی ہے تو کس سے مزدوری مانگے گا؟ بولو، مانگ سکتے ہیں کہ کپڑا کہ میں نے اپنے گھر کے لیے سیا ہے تو اب کوئی مزدوری نہیں دے گا. کسی اور کے لیے سیا ہے تو اسے مزدوری مانگ. تو ہم نے عمل تو اپنے لیے کیا ہے تو ہم کو اجر و ثواب کا حق نہیں ہے، لیکن اللہ دیتے ہیں، اللہ دیتے ہیں، ورنہ حق نہیں ہے. جی ہاں، تو اس پر فرمایا کہ اتباع احسن کرے، کہ اپنے عمل کو اچھی سے اچھی شکل میں پیش کرے اللہ کو. ہاں، جو یہ کرے گا کہ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ قسم ہے کہ جن کو اللہ نے صحیح رہبری، اللہ نے ان کی رہبری کی. اور یہی قسم ہے جو عقل مند اور سمجھدار ہے، کہ اپنے لیے اچھی سے اچھی شکل تیار کرتا ہے. تو میں نے کہا سننے کا یہ معیار بتایا ہے کہ سنے، سمجھے اور عمل کا نمبر آوے تو اپنا عمل اچھے سے اچھا پیش کرے، اونچے سے اونچا پیش کرے. یہی سننے کا مطلب ہے. اسی نیت سے سننا ہے کہ انشاءاللہ عمل کریں گے اور عمل کی اونچی سے اونچی شکل پیش کریں گے. ٹالنے کی بات نہیں ہوگی کہ ہاں کریں گے دیکھیں گے، اس کو ٹالنا کہتے ہیں. تو ٹالنے کی وجہ سے محرومی ہوتی ہے، فائدہ نہیں ہوتا. جی ہاں، اس لیے ٹالنے کی بات نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو عمل پر ڈالنا ہے. زندگی عمل کے لیے بھی ہے. ہمارے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے. نبی پیغمبر ہے تو پیغام سنایا ہے. کہ کیا پیغام سنایا؟ کہ یہ پیغام سنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ پیغام ہمارے نام ہے. میسج آتے ہیں آج کل تو میسج کی دنیا ہے. ہاں، یہ آپ کا میسج ہے، آپ کا میسج ہے، یہ میسج ہے. کیا میسج ہے؟ کہ میسج یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ پیغام آیا ہے. یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہماری محنت ہے کہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو آخرت کہتے ہیں، جو قبر سے شروع ہوگی پھر ختم نہیں ہوگی. کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے. وہاں رکھنا ہے، یہاں نہیں رکھنا ہے، یہاں نہیں رکھنا ہے، وہاں رکھنا ہے. یہ پیغام آیا ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. دنیا تمہارے لیے پیدا کر دی ہے، یہ انعام ہے.
کہ پوری دنیا اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے. یہاں کا پانی ہے، یہاں کا کھانا، یہاں کی ہر نعمت ہمارے لیے ہے، اور کسی کے لیے نہیں ہے، اور کسی مخلوق کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے ساری نعمتیں کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ پیغام ہے، اور یہی اصل زندگی ہے کہ دنیا کو اللہ نے اپنے قدرت سے پیدا کیا ہے. اور پیدا کرنے کی کیا غرض ہے؟ کہ دنیا کو پیدا کرنے کی غرض یہ ہے کہ دنیا میں زندگی گزار کر ایک تو اللہ سے تعلق پیدا کریں. اللہ سے تعلق پیدا کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ تمام تعلقات کٹنے والے ہیں. جتنے بھی تعلقات ہیں آدمی کے، دنیا تعلقات کی جگہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا تعلقات کی جگہ ہے. پیدا ہوتے ہی یہاں تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں. کسی کا بیٹا ہوگا، جی ہاں، کسی کا پوتا ہوگا، کسی کا نواسا ہوگا، کسی کا پڑوسی ہوگا، کسی کا پارٹنر ہوگا. تو پیدا ہوتے ہی انسانی زندگی میں تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں. یہ قاعدہ ہے. جانوروں کے کوئی تعلقات نہیں ہوتے، انسانوں کے تعلقات ہوتے ہیں. ان تمام تعلقات کی سلامتی اس میں ہے کہ انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو جائے. اگر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو گیا تو تمام تعلقات میں سلامتی آئے گی. اور اللہ کے تعلق کو سمجھنے کے لیے اللہ نے رسول کو بھیجا ہے کہ میرے تعلق کو سمجھنے کے لیے میرا رسول بھیج رہا ہوں. ہاں، کہ اللہ سے اور رسول سے تعلق ہو گیا کہ باقی تمام تعلقات میں خیر آئے گی. جیسے 10 انگلیاں میری ہے، یہ اس میں 2 انگوٹھے ہیں اور باقی 8 انگلیاں ہیں. اگر 2 انگوٹھے کٹ جائیں تو 8 انگلیاں بیکار ہو جائے گی. ہو جائے گی نہیں؟ کہ درزی تھا اب نہیں سی سکے گا، لوہار تھا اب نہیں کام کر سکے گا، کلرک تھا نہیں لکھ سکے گا. کیوں؟ انگوٹھے کٹ گئے. انگریزوں نے اپنے زمانے میں کاریگروں کے انگوٹھے کاٹ لیے تھے. جس ہنر کو وہ فیل کرنا چاہتے تھے تو کاریگروں کے انگوٹھے کاٹ لیے. ایک ململ بنتا تھا کلکتہ میں، وہ ہاتھ ہنر تھا وہ. تو اس کی ترقی ختم کرنے کے لیے اور اپنا مال انگلینڈ سے لا کر چالو کرنے کے لیے کاریگروں کی کاریگری فیل کرنے کے لیے اور تو کچھ نہیں کیا لیکن انگوٹھے کاٹ دیا. اب وہ ہنر فیل ہو گیا. ایک مثال کے لیے میں نے بات کہی ہے. ہاں، کہ 2 انگوٹھے کٹ جاتے ہیں تو آدھی زندگی برباد ہو جاتی ہے. جی ہاں، آدمی لقمہ نہیں اٹھا سکتا. لقمہ اٹھانے کے تو انگوٹھا چاہیے، ہے نہیں بات؟ ہاں، نہیں تو بیلچے کی طرح یہ اٹھائے گا جب بیلچا اٹھاتا ہے. تو 2 انگوٹھے کٹ جاتے ہیں تو آدھی زندگی بیکار ہو جاتی ہے. ایک مثال ہے. ایسے ہی میرے دوستوں 2 تعلقات ہیں، ایک اللہ کا تعلق، ایک نبی کا تعلق. یہ 2 ہیں کہ تمام تعلقات کی سلامتی ان 2 تعلقات کی وجہ سے ہے. کہ اللہ بتائیں گے ان کا یہ حق ہے، ان کا یہ حق ہے، ان کا یہ حق ہے، اور رسول بتائے گا اس حق کا طریقہ یہ ہے، اس حق کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے، اس حق کا طریقہ یہ ہے. یہ ہماری دعوت ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے. لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے تعلق کا کلمہ ہے. ہاں، کہ سب سے بڑا تعلق جو ہے اور سب سے بڑا حق جو ہے وہ اللہ کا ہے. اللہ بڑے ہیں، ان کا حق بڑا ہے. انہوں نے اپنی قدرت سے بڑی بڑی چیزیں بنائی ہیں، اپنی قدرت کی پہچان کے لیے، اپنی ذات کی پہچان کے لیے اور اپنے تعلقات کے لیے بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں، بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں. ہاں، انسانوں کو ایسا اکرام کسی مخلوق کا نہیں ہوا ہے جتنا انسانوں کا اکرام اللہ نے کیا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. کہ ہم نے آدم کی اولاد کا اکرام کیا ہے. یہ آدم کی اولاد بیٹھی ہے، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے.
کہ ہم نے ان کا اکرام کیا ہے. ہاں اللہ نے اکرام کیا ہے انسانوں کا. کہ کیا اکرام کیا؟ ابن عباس فرماتے تھے کہ تمام جانور کھاتے ہیں منہ لگا کر. کیسے کھاتے ہیں؟ منہ لگائیں گے. جی ہاں، گائے ہوگی وہ اپنے چارے میں منہ لگائے گی، مرغی ہوگی اپنے چونچ لگائے گی. ہر جانور کھانے کے لیے منہ لگاتا ہے. انسان ایسا نہیں کرے گا. انسان کو اللہ نے ہاتھ دیے، وہ کھانا اٹھا کر کھائے گا، اس کا منہ نہیں جھکے گا. اس کا منہ نہیں جھکے گا جیسے اور تمام جانوروں کے منہ جھکتے ہیں کھانے میں پینے میں. ہاں، اس کا اکرام کیا ہے؟ ابن عباس فرماتے تھے کہ تمام جانور منہ سے کھاتے ہیں، آدم کا بیٹا منہ سے نہیں کھائے گا. ہاں، منہ سے پیے گا نہیں. بندر منہ سے پانی پیتا ہے. یہ ہاتھ سے کھائے گا. جب اس کا اکرام ہے کہ اس کا چہرہ نہیں جھکے گا. ابن عباس فرماتے تھے کہ بنی آدم کا اللہ نے یہ اکرام کیا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اور کیا اکرام کیا ہے کہ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے اس کو اٹھایا ہے خشکیوں میں سمندر. تمام مخلوق زمین پر چلتی ہے، یہ سب زمین پر بھی چلتا ہے اور سوار ہو کے بھی چلتا ہے. جانوروں پر سواری کرے گا، مشینوں پر سواری کرے گا، کشتیوں میں سواری کرے گا. ہاں، یعنی دوسری چیزوں پر چڑھ کر کے یہ چلے گا. دوسری چیزیں اس کو اٹھائے گی. سمندر میں کشتیاں اٹھائے گی اور سڑکوں پر جانور اٹھائیں گے، مشینیں اٹھائے گی اس کو. ہاں، چلے گا نہیں، اٹھائے گا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہ اکرام کیا. تیسرا اکرام کہ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ ہم نے بنی آدم کو کھانے کے لیے پاک پاک چیزیں دی ہیں. اللہ کوئی ناپاک چیز نہیں کھلاتا. یہ خود ناپاک اپنی چیز بناوے وہ الگ ہے، یہ ناپاک چیز کھاوے اپنے نفس کی شرارت کی وجہ سے. ناپاک چیز کھاوے، گندی چیز کھاوے، یہ الگ بات ہے. باقی اللہ اسے کوئی گندی چیز نہیں کھلائے گا، پاک پاک چیز کھلائیں گے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ کھانے کے لیے، روزی کے لیے ان کو پاک پاک چیزیں دی ہیں. روزی کمانے کے لیے پاک پاک اور اچھے اچھے طریقے دیے ہیں. روزی کمانے کے لیے روزی بھی اچھی اور روزی کمانے کے لیے طریقے بھی اچھے دیے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ روزی کمانے میں اچھا طریقہ اختیار کرو. روزی مل کے رہے گی، جتنی لکھی ہے وہ آئے گی، جو نہیں لکھی ہے وہ نہیں آئے گی. جو نہیں لکھی ہے وہ نہیں آئے گی، اور جو لکھی ہے وہ آئے گی. تو اس کے لیے طریقہ پاک اختیار کرو تاکہ وہ پاک طریقے سے آئے. اب ملے گی تو لکھی ہوئی سے زیادہ نہیں ملے گی، ہاں، اور کم بھی نہیں ہوگی. تو اس لیے پاک طریقے اختیار کرو. تو اکرام میں یہ بھی سکھایا ہے بنی آدم کے اکرام میں کہ روزی کے پاک پاک طریقے اختیار کرو. اپنے نفس کی حوث کی وجہ سے، اپنے نفسوں کی لالچ کی وجہ سے حرام اور ناپاک روزی کا ارادہ مت کرو. پاک روزی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دیتی ہے، وہ ملے گی. یہ پاک روزی پر میں ایک قصہ سنایا کرتا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک سفر میں کہیں جا رہے تھے گھوڑے پر سوار ہو کر کے، تو ایک مسجد میں سے گزرے کہ مسجد آ گئی، 2 رکعت پڑھ کے آگے بڑھوں. لیکن گھوڑا کون دیکھے گا؟ اتنے ایک آدمی آیا، اسے کہا بھائی ایک نیکی کرو گے؟ کہ کیا؟ کہ میرا گھوڑے کا لگام پکڑ تھوڑی، میں 2 رکعت پڑھ کے آ جاتا ہوں، یہ مسجد ہے. کہ ہاں جاؤ. اچھا زمانہ تھا. دیا تو اسے گھوڑا دیا اور 2 رکعت پڑھی اور واپس آئے. دیکھا کہ گھوڑا پھر رہا ہے، لگام نہیں ہے. ادھر دیکھا ادھر دیکھا. ایک دکان فاصلے پر تھی، وہاں تو دیکھا وہ لگام وہاں لٹک رہی ہے. دکان والے سے کہا کہ لگام تو میری ہے. ہوگی. پھر یہاں کیسے آئی؟ کہ وہ ایک آدمی ابھی بیچ گیا. کہ کتنے میں بیچی؟
کہ 2 درہم میں 2 درہم میں بیچ کر ابھی گیا تو میں نے خرید لی. یہ مثال. تو حضرت علی فرمانے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. کیوں کہ جب میں نے سلام پھیرا اپنے نفلوں سے تو یہ ارادہ کیا تھا کہ ایک آدمی نے میرے ساتھ سلوک کیا ہے, میرے گھوڑے کو سنبھالا ہے, تو میں اس کو 2 درہم ہدیہ دوں گا. 2 درہم میں ہدیہ دوں گا, یہ میں نے نیت کی تھی. فرماتی تھی اس کی قسمتیں تو 2 ہی درہم تھے, جلدی کر کے چوری سے لیے, جلدی نہ کرتا تو ہدیے سے ملتا. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں, کہ اس کی نیت خراب ہو گئی تو حرام 2 درہم حرام سے ملے, ورنہ اس کی قسمت میں تو 2 ہی درہم تھے اور حلال راستہ بھی تھا. یہ مثال ہے. اللہ تعالیٰ ناپاک حرام چیز نہیں کھلاتا. آدمی خود اپنی خباثت کی وجہ سے اپنی روزی کو خراب کرتا ہے, چوری سے, رشوت سے, دغے سے, ملاوٹ سے. ہاں, یہ سب ناپاک طریقے آدمیوں نے بنائے ہیں, اللہ نے نہیں بنائے. اللہ تو پاک پاک روزی دیتا ہے, بنے آدم کا اکرام کرتا ہے. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. تو اس میں یہ تعلیم دی ہے ہم کو کہ اپنی روزی پاکیزہ رکھو. جیسے گناہوں سے اپنی زندگی پاکیزہ رکھو, اس طرح کمانے میں, کھانے میں روزی کو بھی پاکیزہ رکھو. کہ روزی کا بہت بڑا دخل ہے عبادت کے قبول ہونے میں, دعاؤں کے قبول ہونے میں, حالات کے بننے میں. اس کو بڑا دخل ہے. اس لیے حکم ہے کہ پاک پاک طریقے سے روزی کماؤ, پاک پاک طریقے سے کھاؤ. نبیوں کو بھی یہ حکم ہے, نبیوں کو بھی کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, کہ پاک پاک چیزیں کھاؤ, نیک نیک کام کرو, پاک پاک چیزیں کھاؤ, نیک نیک کام کرو. یہ حکم نبیوں کو بھی ہے, یہ حکم امت کو بھی ہے. کیوں کہ یہ ہمارا طریقہ ہے کہ اپنی زندگی کو آخرت بنانے کے لیے پاکیزہ بنانی ہے, کہ زندگی ہماری پاکیزہ بنے اور تاکہ ہماری آخرت بن جائے. آخرت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سامان دیے. جیسے دنیا بنانے کے لیے سامان دیا ہے, آگ, پانی, ہوا, یہ سب دنیا مال. آخرت بنانے کے لیے, کہ آخرت بنانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو سامان دیا ہے, اسباب دیے ہیں. کیا سبب دیا ہے؟ کہ آخرت بنانے کے لیے ایمان دیا ہے. ایمان کے بغیر آخرت نہیں بنتی. سب سے بڑا سرمایہ جس سے آخرت بنے گی وہ آدمی کا ایمان ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ایمان کا کلمہ ہے. یہ سب سے پہلا ہے. جی ہاں, ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آخرت بنانے کے لیے یہ کلمہ دیا ہے کہ ایک اللہ ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, سارے کاموں کے بنانے والا وہی ہے, سارے حالات کا پیدا کرنے والا وہی ہے, اور کوئی اس کا شریک نہیں, کوئی اس کے مقابل کا نہیں. وہ اپنی ذات میں یکتا ہے, اعلیٰ ہے, بالا ہے, اور جو کچھ کرے گا اللہ وہ اپنی قدرت سے کرے گا, اپنے فیصلے سے کرے گا. الا لہ الخلق والامر, یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی, فیصلہ بھی اللہ کا. مخلوق اللہ کی, فیصلہ اللہ کا. اللہ کی مخلوق میں وہ ہوگا جو اللہ فیصلہ کرے گا. کسی کا فیصلہ نہیں چلتا, اللہ کا فیصلہ چلتا ہے. اوپر فیصلے ہوتے ہیں, یہاں فیصلے ظاہر ہوتے ہیں, فیصلے اوپر ہوتے ہیں. تو تمام فیصلے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, تمام مخلوق اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی چیز اللہ کے قبضے سے, قدرت سے باہر نہیں ہے. پیدا کرنے میں بھی وہ اکیلا ہے اور نبھانے میں بھی وہ اکیلا ہے. سب کو پیدا کرے گا, سب کو نبھائے گا, سب کو چلائے گا, سب کی ضرورتیں پوری کرے گا. ہاں, سب کی ضرورتیں پوری کرے گا, انسانوں کی, جانوروں کی. ہاں, سب کے لیے روزی کا ذمہ لیا ہے اللہ نے, کہ سب کی روزی, زمین پر جو بھی چیز چلتی ہے چھوٹی بڑی, کہ ان سب کی روزی اللہ کہتے میرے ذمہ ہے. تو سب کی روزی لینے کا ذمہ خود لیا ہے. حیات بھی دیتا ہے, روزی بھی دیتا ہے.
زندگی بھی دیتا ہے، روزی بھی دیتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ کیوں کہ وہ رب ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، پرورش کرنے والے کو، اور پرورش بھی آہستہ آہستہ کرتے ہیں، اسی کو پرورش کہتے ہیں، اسی کو پرورش کہتے ہیں، اسی کو تربیت کہتے ہیں۔ دھیرے دھیرے اوپر لے جاتا ہے۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، پھر اس میں قوت آتی ہے۔ درخت چھوٹا ہوتا ہے، پھر وہ آگے بڑھتا ہے۔ اس کو پرورش کہتے ہیں کہ اللہ اپنی قدرت سے پرورش کرتا ہے، اور پھر پرورش کو پورا کر کے اس کو کام کے لائق بنا دیتا ہے کہ اب آدمی کی پرورش ہو گئی، یہ جوان ہو گیا، یہ کام کے لائق ہو گیا، ذمہ داریاں لینے کے لائق ہو گیا، درخت اپنی پرورش کو پہنچ گیا، یہ پھل دینے کے لگ گیا۔ یہ تو ہر چیز کی پرورش کر کے اس کو اس کے نتائج پر لے جاتے ہیں۔ یہ کام صرف اللہ ہی کا ہے کہ اپنے قدرت سے پیدا کرے اور اپنی قدرت سے اس کے پھل اور نتائج پر لے جاوے۔ انسانوں کو بھی اپنی قدرت سے پیدا کرتا ہے، اور یہ بڑی قدرت ہے۔ انسانوں کی پیدائش بڑی قدرت ہے، ہاں، کہ اس کو عجیب و غریب طریقے سے پیدا کیا ہے۔ ہاں، آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے پیدا کیا، اور بعد کی تمام نسلوں کو پانی سے پیدا کیا، پانی سے پیدا کیا، اور پانی بھی گندا پانی۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تم کو گندے پانی سے نہیں پیدا کیا؟ تو اصل مادہ تو گندا ہے، لیکن اس کے اوپر ایسا کور چڑھایا ہے کہ اور کوئی چڑھا نہیں سکتا۔ ایک گندا پانی ہے جو ماں کے پیٹ میں جاتا ہے اور اسے بچہ بنتا ہے۔ بہت نطفہ را صورت چون پری کہ قد دست بر آب صورت گری۔ کہتے ہیں کہ ایک نطفے کو اللہ تعالیٰ پری صورت میں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے خوبصورت بچہ، اور اس کی ماں اس کو نہلا دھلا کر پہنا کر باہر لاتی ہے، تو ہر آدمی کو پیار آتا ہے، ہر آدمی کو پیار آئے گا، ہاں، ہر آدمی کو چھیڑے گا، کچھ کو چوٹ کے بجائے گا، کچھ کرے گا کیوں کہ وہ اس کی شکل صورت اتنی پیاری ہو گئی، ناپاک نطفے کی صورت اتنی پیاری ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ یہ بڑی قدرت ہے۔ آج تک پانی پر کسی نے کوئی فوٹو نہیں بنایا ہے۔ آپ غور کرو، پانی پر یا برف کی سلی پر کوئی فوٹو بنتا ہے؟ یہ بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ ہاں، بہت نطفہ را صورت چون پری کہ قد دست بر آب صورت گری۔ یہ بطور چیلنج کے کہا شیخ سعدی صاحب نے کہ اللہ تعالیٰ نطفے کو ایک بڑی صورت بناتا ہے، خوبصورت، عورت ہو مرد ہو، لڑکی ہو ایک خوبصورت، اس کا بچپنا ہر ایک کو پیار آوے۔ کہتے ہیں کہ آج تک پانی پر کس نے صورت بنائی ہے؟ مجھے بتاؤ، پانی پر کوئی صورت بنی ہے؟ نہیں بنتی۔ ہاں، دوسری چیزوں پر صورت بن جائے گی، پانی پر نہیں بنے گی۔ پانی پر صورت بنانے والا صرف اللہ ہے۔ اس لیے کہا الم نخلقکم من ماء مہین، کیا کیونکہ ہم نے تم کو ایک گندے پانی سے نہیں پیدا کیا۔ تو نطفہ تو گندا ہے، لیکن صورت ایک دم پری کی، پانی کو پری صورت بنایا، خوبصورت بنایا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آج تک پانی پر کس نے صورت بنائی ہے؟ کوئی مجھے دکھاؤ۔ نہیں بنا سکتا، اللہ بنا سکتا ہے۔ اس لیے یہ بڑی قدرت ہے ہمارے وجود میں اللہ تعالیٰ کی، کہ ہم کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر اور اونچے سے اونچے درجے پر ہم کو پیدا کیا ہے۔ ہاں، پھر پیدا کر کے یوں کہا کہ کیا ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کر دیا ہے، بے فائدہ پیدا کیا ہے؟ کہ نہیں، تمہاری پیدائش کا ایک مقصد ہے، تمہاری پیدائش کا ایک مقصد ہے۔ اور دوسری بات کہ تمہارا وجود اس کا مقصد بھی ہے، اور تمہارے وجود کا ایک نتیجہ بھی ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی چیز بنائی تھی ٹوٹ گئی، گاگر گھڑا بنایا تھا وہ ٹوٹ گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہارے وجود کا ایک مقصد ہے اور تمہارا وجود ایک نتیجے پر جائے گا۔ یہ دو باتیں کہی ہیں کہ تمہارے وجود کا ایک مقصد ہے اور تمہارا وجود ایک نتیجے پر جائے گا۔ یہ کہا کہ تمہارے وجود کا کیا مقصد ہے، کہ ہم کو کیوں وجود دیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو یعنی انسانوں کو، جناتوں کو وجود دیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ اور یہ بڑی عزت ہے، یہ بڑی عزت ہے کہ اللہ نے انسانوں کو، جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔
بندگی کے لیے، عبادت کے لیے پیدا، بڑا شرف ہے یہ کہ سب چیزیں تو تمہارے لیے پیدا کی اور تم کو خدا نے اپنے لیے پیدا کیا، تم کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، کہ تم کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ شرف ہے، یہ عزت ہے، ہاں کہ تمام چیزیں تمہارے لیے اور تم اللہ کے لیے، خدا کے لیے ہم پہ، تو یہ ہمارے لیے عزت ہے. یہ ہے زندگی کا مقصد کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، خواہشوں کے پورا کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. دنیا میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایک خواہشیں ہوتی ہیں. جو ذمہ داریاں پوری کرتا ہے وہ ترقی کرتا ہے، جو ذمہ داریاں نہیں پوری کرتا اپنے خواہشوں میں رہتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے. دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا ذمہ داری سے چلتا ہے، دوسرا نہیں چلتا، دوسرا آوارہ ہے تو وہ بگڑ جاتا ہے، اور جو ذمہ داری چلتا ہے وہ ترقی کرتا ہے. دونوں ایک ہی ماں باپ کے ہیں. ایسے ہی بنی آدم کی یہ حالت کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو پیدا کیا اور ان کو دنیا میں ذمہ داریاں دی. یہ دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے، خواہشیں پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ ان ذمہ داریوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے کہ وہ زندگی کی ذمہ داریاں بتائیں. اس کو تبلیغ کہتے ہیں، اسی کو تبلیغ کہتے ہیں. تبلیغ کوئی آج کی چیز نہیں ہے، تو آدم علیہ السلام کے زمانے کی ہے. جی ہاں، زندگی کی ذمہ داریوں کو پوری کرنا تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اس کو تبلیغ کہتے ہیں کہ زندگی کی ذمہ داریاں پوری کرنا. کہتے تبلیغ تبلیغ تبلیغ. کیا تبلیغ ہے؟ کہ تبلیغ کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کی ذمہ داریوں کو پوری کرو اور پھر آخرت میں اس کا بدلہ لے لو. موت کے بعد اس کا بدلہ لے لو. موت سے پہلے ان ذمہ داریوں کی برکتیں ملے گی، موت کے بعد بدلہ ملے گا. دنیا میں برکتیں آئے گی، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے ساتھ برکت ہے. نماز ہو، روزہ ہو، جو بھی ہو.